بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج حاضر ہوئی ہوں ایک اور نیو ولاگ کے ساتھ۔ تو چلیں جی آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع۔ یہ تقریباً صبح کا 10 کا ٹائم ہوگا، تقریباً 10:30 کا ٹائم تھا جب یہ میری فرینڈ ہے وہ آئی ہوئی تھی۔ میں نے کہا چلیں آج آپ میرے ساتھ تھوڑی سی ہیلپ کروائیں کہ مجھے گاجروں کا مربع بنانا بتائیں، کیونکہ میں نے کبھی اتنا بنایا نہیں تھا تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا۔ تو بس یہ وہ آئی ہوئی تھی، انہوں نے میری ساری ہیلپ کی۔ میں نے مربع کو سنبھالا ہوا تھا اور انہوں نے جو ہے وہ گاجریں وغیرہ کرنا کاٹا بھی صحیح اور چھیلا بھی تھا۔ اچھا، یہ گاجریں جو ہیں 2 دن پہلے کی ان کو ہم نے واش کیا تھا گرم پانی کے ساتھ۔ تقریباً 2 سے 2.5 کلو کے قریب یہ گاجریں تھیں۔ ان کو واش کر کے گرم پانی کے ساتھ اور اس کو ہلکا ہلکا چھیل کے رکھ دیا تھا۔ اس کو ہم نے ڈرائی کیا تھا۔ جب یہ بالکل اچھے سے ڈرائی ہو گئی تھی اس کے بعد پھر ہم نے اس کو چھیلا ہے۔ میں نے اس کو کہا چلو لاؤ میں بھی تمہارے ساتھ تھوڑی سی ہیلپ کر دیتی ہوں، ہم دونوں مل کے جلدی جلدی کر لیں گے۔ میں چھیلتی جاؤں گی اور آپ جو ہے کٹ کرتے جانا تو اس دوران میں نے مربع کو بٹھا دیا تھا اپنے ساتھ شیڈ پہ ہی کہ وہ میرے ساتھ کچن کے کاؤنٹر پہ چلو بیٹھ جائے گی اور میں کام کر لوں گی۔ اپنی شکل دکھا تمہیں یہ کیا کیا ہے مانو، یہ کیا کیا آپ نے، یہ کیا کیا ہے؟ یہ دیکھو یہ کس نے کیا ہے مربع، یہ کیا کیا ہے؟ میں آ رہی ہوں، اب آگے پھر سے آ رہی، ادھر بیٹھ مانو مربع۔ اس کو بٹھانے کی دیر تھی اور اس نے یہ سارا میرے کچن کا کاؤنٹر جو تھا وہ گندا کر دیا تھا۔ اور اس ٹائم پہ جو ہے اس کو میں نے گلوز بھی مجھے ملنے گئے تھے، بس میں نے اس کو یہ دونوں مختلف گلوز وغیرہ ڈلوائے تھے۔ اچھا جی، گاجریں وغیرہ ہم نے جب کر لی مطلب کاٹ لی، تو 1 کپ ہم نے ایک پانی کا لیا تھا ایک پین کے اندر، اور اس کے اندر ساری گاجریں اچھے سے صاف کر کے وہ ساری ڈال دی تھی۔ ہم نے ان کو بوائل کرنا تھا تاکہ یہ اچھے سے گل جائے۔ یہ صرف 1 کپ کے اندر ہی گل گئی تھی۔ ہم نے اس کو اوپر ڈھکن دے کے اس کو چھوڑ دیا تھا ہلکی آنچ پہ، تیز آنچ پہ نہیں رکھا تھا، بالکل سلو آنچ پہ میں نے اس کو رکھا تھا اور اس کو گلایا تھا۔ ٹھیک ہے، وقفے وقفے سے اس کے اندر چمچ وغیرہ بھی ہلاتے رہے تھے تاکہ یہ جو ہے پتہ چل جائے کہ کتنی دیر تک یہ گل جاتی ہیں۔ تو اس کے اندر صرف سرکہ جو ہے وہ تقریباً 1 ٹیبل سپون ہم نے بھر کے ڈالا تھا۔ تو پھر یہ آپس میں جڑیں گی نہیں جب ہم ان کو گلائیں گے ان کے بوائل کی ہیں تب۔ تو بس اس کو میں نے رکھ دیا تھا پکنے کے لیے۔ ساتھ میں اب ہم نے اس کا شیرہ وغیرہ جو تھا وہ اس کا تیار کرنا تھا۔ تو یہاں بھی 1 کپ پانی کا لیا ہے، اس کے اندر 7 سے 8 جو ہے سبز الائچی، چھوٹی جو الائچی ہوتی ہے وہ اس کے اندر ایڈ کی ہے، اور ½ ٹی اسپون جو ہے وہ نمک ایڈ کیا تھا، 1 ٹیبل سپون لیمن ایڈ کیا تھا، اور ½ کلو کے قریب چینی تھی وہ ایڈ کر کے اس کا جیسے نارملی ہم شیرہ بناتے ہیں ویسے اس کا شیرہ بنایا تھا۔ بس پھر تب تک گاجریں جو تھی وہ بھی کافی اچھے سے گل گئی تھی، تو ابھی تھوڑی سی ہارڈ سی لگ رہی تھی۔ اچھا، اس کو جب ہم کاٹتے ہیں اس کے اندر جو اس کا سخت سا پارٹ ہوتا ہے وہ آپ نکال دیجئے گا۔ کچھ گاجروں میں نکالا تھا جو سخت سی تھی، کچھ میں نہیں نکالا تھا، ساتھ کے ساتھ اس کو بھی میں نے چیک کر لیا تھا۔ تو اور یہ ساتھ میں شیرہ بھی بن رہا تھا۔ شیرہ ہم نے نہ زیادہ پتلا رکھنا ہے نہ ہی زیادہ گاڑھا کرنا ہے، کیونکہ یہ جب ٹھنڈا ہوگا تو یہ بالکل بھی ہارڈ سا ہو جائے گا۔ بس مربع کو میں نے کھجور وغیرہ دے کے اس کو بٹھا دیا تھا، یہ کھیلتی رہی تھی تو تب تک ہم لوگوں نے کام کر لیا تھا۔ تو یہ شیرہ جو تھا یہ اس ٹائم پہ سٹیج پہ آ کے بالکل ریڈی ہو گیا تھا اچھے سے۔ یہ دیکھیں، یہ جب ہم نے چیک کیا تھا اس طرح بنے جیسے ایک موتی سا بن جاتا ہے جب ہم اس کو ڈالتے ہیں کسی بھی برتن میں یا کسی بھی جگہ پہ، تو وہ زبردست شیرہ وہ ہوتا ہے، وہ تیار ہوا ہوتا ہے۔ بس یہ ریڈی ہو گیا تھا، تب تک گاجریں جو تھی وہ بھی اچھے سے گل گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ہم دوبارہ سے ٹیسٹ کر لیتے ہیں، یہ نہ ہو پھر اس میں کچا پن سا رہ جائے۔ تو بس پھر میں نے اس کو ٹیسٹ کیا تھا، بہت اچھے سے گل گئی تھی۔ جب شیرہ بھی بالکل ریڈی ہو گیا تھا اور گاجریں بھی بوائل ہو گئی تھی، تو بس یہ گاجریں جو تھی ان کو میں نے نکال کے تو وہ شیرہ کچھ دیر پہلے شیرہ ریڈی ہو گیا تھا پھر ہم نے اس کو دوبارہ سے گرم کیا تھا کہ تاکہ آپس میں جڑ نہ جائے۔ تو گرم گرم شیرے کے اندر ہی آپ نے ڈالنا ہے۔ تو یہ گاجریں جو تھی ساری نکال کے ہم نے شیرے کے اندر مکس کر دی تھی۔ اچھا، اس کو اس کے اندر ڈپ ہی رکھنا ہے، اتنی سی گاجریں نکالنی ہیں جتنی آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے کھانی ہے، اور اس کے ساتھ بھی مطلب شیرہ وغیرہ بھی اتنا ہی مقدار میں لینا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے زیادہ میٹھا تو اچھا نہیں لگتا،
تو ہم تھوڑی ہی مقدار میں شیرہ لیتے ہیں اور گاجر جو ہوتی ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے. یہ سردیوں کا سیزن ہے نا, اس سیزن میں اس طرح کی چیزیں اچھی لگتی ہیں اور ٹیسٹ فل بھی ہوتی ہیں. آنکھوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے, جن کی آئی سائٹ وغیرہ ویک ہوتی ہے نا ان کے لیے گاجریں بہت زیادہ مفید ہوتی ہے. کچی گاجر بھی کھائیں اور بوائل کر کے کھائیں, جیسے بھی اس کا گجریلا بنائیں, جو بھی کریں نا تو گاجر کا استعمال لازمی کیا کریں. اس سے بہت زیادہ آنکھوں کو بھی مطلب اس کی نظر وغیرہ تیز ہوتی ہے اور ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. بس یہاں پہ ہم نے نا سارا وہ جو گاجریں تھیں نا شیرے کے اندر مکس کر دی تھی, اور اس کو ہم نا تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے دوبارہ ہلکی آنچ پہ, جیسے ہم دم دیتے ہیں نا ویسے اس کے اوپر ڈھکن دے کے نا اس کو رکھ دیا تھا. بس دم دینے کے بعد یہ میں نے چیک کیا تھا, اتنی زبردست ٹیسٹ فل یہ جو تھا نا گاجروں کا مربع وہ تیار ہوا تھا, تو بہت مزے کا تھا. میں آپ کو دم کھول کے اس کے بعد بھی دکھاتی ہوں. یہ سین تھا جب دم کھولا تھا نا, اتنی فریش اور زبردست یہ گاجریں بنی ہوئی تھی, بہت زبردست بنا تھا. تو آج کی تھی یہ چھوٹی سی ریسیپی, اچھی لگے تو لائک کیجئے گا. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.